مشہور ہے سانپ سلائے بچھو رلائے، یعنی سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور بچھو کا ڈسا ہوا روڑتا اور چلاتا رہتا ہے۔ جانوروں کے زمرے میں بچھو کرۂ ارض کا سب سے قدیم باسی ہے۔ بچھو کا تعلق چیونٹیوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے 8 ٹانگوں والے حشرات الارض کے خاندان سے ہے۔ پوری دنیا میں اس کی 500 سے زائد مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر شکل و شباہت ان کی یکساں ہوتی ہے۔ بعض بچھو تو جھینگا مچھلی سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ بچھو بڑا ہی موڈی اور خطرناک ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ڈسنے سے موت تو واقع نہیں ہوتی، مگر ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک کمزور آدمی شاید اس کے ڈنگ سے مر بھی جائے۔ بچھو کے مختلف اقسام میں سب سے خطرناک، زہریلا اور موڈی کالا بچھو ہوتا ہے، جس کی لمبائی 6 اور 8 سے 10 انچ تک ہوتی ہے اور رنگت بہت سیاہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جائے گا۔ دم پر ایک سخت خمدار اور نوکیلا کانٹا ہوتا ہے، اسے ڈنگ کہتے ہیں۔ ڈنگ کا خم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جب تک بچھو اپنے شکم کے پچھلے حصے کو اوپر نہ اٹھائے، ڈنگ کام نہیں دے گا۔ ڈنگ مارنے کے لیے اسے اپنے جسم کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کر آگے کو پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے ڈنگ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے۔ زہر کا ذخیرہ دم کے آخری حصے میں جمع ہوتا ہے۔ عام بچھو کے ڈس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسی ہوئی جگہ پر تیز درد ہوتا ہے اور وہ جگہ بالکل سن ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس کا درد بھنور کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عام ہے کہ ڈسنے کے بعد جب تک بچھو زندہ رہے گا یہ درد بڑھتا جائے گا۔ کالے بچھو کے زہر کے اثرات کچلے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے ڈنگ سے سخت درد ہوتا ہے اور قوت گوئی سلپ ہو جاتی ہے۔ منہ سے کثیر التداعت میں لعاب خارج ہوتا ہے۔ مریض سخت بے چین ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار اور اکثر اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ بچھو دھوپ اور گرمی سے بہت گھبراتے ہیں اور اگر کبھی ایسے ڈبے میں انہیں بند کر دیا جائے جس میں گرمی زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں اسے چند منٹ رکھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسے دھوپ میں رکھیں تو پہل وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے، مگر تھک ہار کر وہ دیوانہ وار اپنے آپ پر ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ بچھو کے زہر کے علاج کے لیے بہتر نسخہ یہ ہے کہ چند زندہ یا مردہ بچھوؤں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند کر رکھیں اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو وہاں پر یہ تیل لگا دیں۔ فوری طور پر یوں محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہے۔ یہی عمل دہرانے سے درد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لیموں کا سطح پانی میں حل کر کے بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج تمباکو کی راکھ مائع حالت میں امونیا یا خشک حالت میں نوشادر، پگھلی ہوئی چربی، لیموں کا سطح یا پوٹاشیم پر مینگنیٹ ہے۔ ان تمام اشیاء میں سے جو بھی دستیاب ہو اسے بچھو کے ڈسے ہوئے جگہ پر لگانے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے زخم سے زہر نکالنے کے لیے لوہے کی بڑی سی چابی یا پستول کی نالی کو اس جگہ پر زور سے ملنا چاہیے۔ اس سے بھی زہر کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچھو کے کھانے کی رفتار چیونٹیوں کی طرح بہت سست ہوتی ہے اور یہ چھوٹے سے کیڑے کو کھانے کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لیتا ہے۔ بچھو $1 میں کیوں بکتا ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سانپ کسی انسان کو کاٹے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے، لیکن بچھو بھی خطرناک ہوتے ہیں جو انسان کی جان لے سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بچھو کے ڈنگ میں چھپا ہوا زہر جتنا جان لیوا ہو سکتا ہے اتنا ہی مہنگا بھی ہوتا ہے؟ ترکی کی ایک لیبارٹری میں روزانہ بچھو کے زہر کی 2 گرام مقدار جمع کی جاتی ہے۔ اس عمل کے دوران لیبارٹری کا عملہ بچھو کو ایک ڈبے سے نکال کر اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک بچھو زہر کا ایک قطرہ نہیں نکال دیتا۔ اس قطرے کو منجمد کر لیا جاتا ہے اور پھر محفوظ بنا کر اسے بیچا جاتا ہے۔ میدن اور انرل بچھو پالتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے فارم پر 20,000 بچھو ہیں۔ ہم ان کو باقاعدہ کھانا ڈالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم ان کا زہر نکال کر منجمد کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو یورپ میں بیچ دیتے ہیں۔ بچھو کے ڈنگ میں صرف 2 ملی گرام زہر ہوتا ہے۔ میڈن کا کہنا ہے کہ بچھو کے زہر کی 1 گرام مقدار تقریباً بچھو سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس زہر کو بیچتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟
300 سے 400۔ میٹن کے مطابق بچھو کے زہر کا 1 لیٹر تقریباً $1 کروڑ کا بکتا ہے۔ لاطینی امریکہ میں پائے جانے والے ایک خصوصی بچھو کے زہر سے مارگاٹاکسن نامی مواد حاصل کیا جاتا ہے جو خون کی رگوں میں نئے خلیے بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اسے دل کی سرجری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم دل کی بیماری میں اسے ایک سپرے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق برطانوی ہارٹ فاؤنڈیشن، ویلکم ٹرسٹ اور برطانوی میڈیکل ریسرچ کونسل کی مدد سے بچھو کے زہر کے دل کی بیماریوں میں استعمال پر نئی تحقیق کی جا رہی ہے۔ ریسرچ پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے مواد کی بہت اچھی مثال ہے جو قدرتی طور پر تو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کی مدد سے انسانوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ بچھو کے زہر کی طبی استعمال پر کئی برسوں سے تحقیق ہوتی رہی ہے۔ آج کل بچھو کے زہر کی فروخت عام ہو چکی ہے کیونکہ اس کا استعمال صرف طبی شعبے میں ہی نہیں بلکہ کاسمیٹکس میں بھی کیا جاتا ہے۔ درد سے چھٹکارا پانے والی ادویات اور جسم کے مدافعتی نظام سے جڑی میڈیسن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 2020 میں نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی جانب سے شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ بچھو کے زہر سے اس زہر کے خلاف کام کرنے والی دوائی بھی تیار کی جا سکتی ہے۔